شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ سارے جمع. مقصود اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ذریعے تزکیہ نفس کرنا اور قلب کا تصفیہ کرنا. بخوبی آپ حضرات جانتے ہیں، ایک طرف اللہ اپنی توفیق کے ساتھ میدان عمل میں خدمت کا ہم سے کام لے رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم اپنی ذات کی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا حصول اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ذریعے ہمیں ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ادب کا، محبت کا، عقیدت کا اور عشق کا راستہ ہے. اس راستے میں انسان کا مؤدب ہونا ضروری ہے. اس راستے میں انسان کا عقیدت مند ہونا ضروری ہے. اس راستے میں محبت والا ہونا ضروری ہے. اور اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کا عاشق ہونا ضروری ہے. اور راہ سلوک کی یہ برکات ہوتی ہیں جب انسان خلوص نیت کے ساتھ ارادہ کر لے اللہ کی راہ کے اوپر چلنے کی، تو اس میں معاون اور مددگار اللہ خود بنتا ہے. اگر اس کے اندر عقیدت نہیں ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے عقیدت پیدا ہو جاتی. اگر ادب کو نہیں جانتا تو اللہ رب العزت کے بابرکت نام کی برکت سے مؤدب بن جاتا ہے. اگر اس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نام کی برکت سے اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. اور محبت بھی ایسی ہوتی ہے جب ان ساری چیزوں کو اختیار کر کے اس کے لیے عمل کرتا ہے تو عشق کا راستہ اس کا راستہ بن جاتا ہے. یعنی اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جیسے اللہ حکم دیتا ہے ایسا کرتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہوئے. اور یہی مومنین کی کمال صفات ہوتی ہیں کہ کوئی بھی مومن دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہو اور زندگی گزارتے ہوئے اس کو اپنے عمل کا پتہ چلنا شروع ہو جائے، عمل سے، ریاء سے بچنے کا طریقہ کار آ جائے، اور جو اللہ رسول کو مطلوب اور مقصود ہے ایسا اس کا عمل ہو جائے. اب یہاں جو محنت کروائی جاتی ہے ذات کی محنت، تو ذات کے اوپر جب انسان محنت کرتا ہے تبھی جا کے ان چیزوں کو سمجھتا ہے. محنت نہ کرے تو کبھی بھی اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے. اور جب انسان محنت کرتے ہوئے کسی چیز کو سمجھ لے اور وہ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے تو یاد رکھیے گا کبھی بھی اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا. بس اس لیے ان مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اس لیے صحبت میں رکھا جاتا ہے، اس لیے معیت میں چلایا جاتا ہے کہ چلنے والا اس نام کی برکات کو حاصل کرے اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لے. روز اول سے دیکھے گا جب سے اس کے عقل و شعور نے کام کرنا شروع کیا
تو جتنے بھی مخلصین لوگ اس کو نظر آئیں گے جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہوں گے، تو ان کے اندر یہ صفات اس کو نظر آئیں گی۔ اب بندے بھی سارے اللہ کے لیے، عمل بھی سارا اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے، بس اس ہر ایک عمل کو اللہ کے لیے کروانے کے لیے ہمارے ہاں یہ ساری محنت ہے۔ اب اس محنت کے اندر یہ جو آپ ذکر کر رہے ہو، اس کا بڑا ہی خاص درجہ ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے معاملات انسان ترک کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہوتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بھی بڑا عمل۔ فرق کیا ہے؟ اس کو اللہ نے فرض نہیں کیا، نوافل ہے، نفلی عبادت، اور نفلی عبادت کے اندر کون کتنی کرے گا اس کی کوئی حد بھی مقرر نہیں، جو چاہے جتنی کرے۔ ہر انسان کی اپنی محبت اور عقیدت کے اوپر ہوتی کہ جب اللہ نے مخلوقات کے اندر مجھے افضل ترین بنا دیا، اللہ نے میرے سینے کو ایمان سے منور کر دیا، اب دنیا کے اندر میں آیا ہوں تو اپنے خالق کی میں نے اتباع کرنی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپنا کے چلنا ہے، تو ان صفات کا بھی ساتھ میں مجھے حصول کرنا ہے۔ جب تک اپنے آپ کے اوپر محنت نہیں کرتا تب تک ان صفات کو حصول نہیں ہوتا۔ محض ساری زندگی خام خیالی کے اندر انسان کی گزرتی ہے، جیسے وہ ہوتا ہے ایسے کرتا چلا جاتا ہے، اور عمل کی حقیقت سے بھی کبھی آگاہ نہیں ہوتا۔ یہاں جو بھی انسان کرتا ہے، جب اس کا عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا عمل بھی اللہ اس کے اوپر کھولتا ہے، اور عمل کی برکت سے اس کو سمجھاتا بھی ہے۔ بصارت تو ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے، محرومی انسان کو بصیرت سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے تو اس بصارت کے ساتھ بصیرت کا اس کو حصول ہوتا ہے۔ جب بصارت کا انسان کا حصول ہو جائے تو یاد رکھنا وہ اپنی ذات کے فیصلے اپنے عقل اور دماغ سے نہیں کرتا، اپنے دل سے کرتا ہے، اور دل کو خاص درجہ اور مقام حاصل ہے انسان کے وجود کے اندر۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھتے ہیں، اور جس کو جس طرف چاہے پھیر دیں، چاہے کوئی ہدایت کے اوپر آ جائے یا ہدایت کو نہ پائے، چاہے کوئی نیکی کرے یا نیکی نہ کر پائے، چاہے کوئی اپنے اخلاق کو بہتر بنا پائے یا نہ بنا پائے، الغرض کوئی بھی کام وہ کرے تو ہر ایک کے اندر اللہ کی مرضی اور منشا شامل ہوتی ہے۔ بندے کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھ لے کہ اس نام کے ساتھ خیر جڑی ہوئی ہے اور میری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ وہ خیر مجھ تک پہنچ جائے، وہ خیر مجھے پہنچے، اس خیر کے ساتھ میں سفر کروں، اس خیر کے ساتھ میں چلوں، تو ایسا انسان صاحب بصیرت بن جایا کرتا ہے۔ ورنہ مجالس میں آ کے بھی، قربت کو اختیار کر کے بھی، دن رات ذکر و اذکار کر کے بھی، دن رات نوافل ادا کر کے بھی، تہجد گزار ہو کر بھی، اگر صاحب بصیرت نہیں بنتا تو انسان کبھی بھی معاملہ فہم نہیں ہو سکتا۔ جو بھی معاملہ وہ کر رہا ہو، چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے ہو، وہ معاملات اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مقصود اللہ کی رضا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ مل کے چلے، تو یاد رکھنا جب بندہ اللہ کے ساتھ مل کے چلتا ہے تو اللہ بندے کے معاملات خود چلاتا ہے، نہ فقط چلاتا ہے، چلاتے ہوئے اس بندے کو دکھلاتا بھی ہے، اس بندے کو سمجھاتا بھی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس انسان کے قدم ڈگمگائیں نہ، وہ انسان اخلاص سے کبھی خالی نہ ہو، اس کی نیت کے اندر رتی بھر بھی شک پیدا نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ یہ چیزیں پیدا ہو گئی تو پھر اس راہ کا جو سفر ہے اس کو کبھی سمجھ میں نہ آئے گا۔ بسا اوقات یہ انکاری ہو جائے گا، بسا اوقات اس چیز کا انکار کرے گا جتنی بڑی نعمت جو اللہ نے اس کو دی، اس سے اس کو نواز رہا ہے، اسی کا منکر ہو جائے گا۔
منکر ہونا صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کفار کا انکار کرے یا وہ چیزیں جو لوگ شریعت کی مخالفت میں کر رہے ہوں ان کی تو ممانت ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑا منکر یاد رکھیے گا انسان اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے، وہ اس صورت میں جو نہیں ہوتا اس کو پیش کر رہا ہوتا، جو نہیں کرتا وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اب اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے، اس کے عمل کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کے عمل کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں ہوتی، اور اس کی ساری وجہ پیچھے تقوی کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت انسان اس کا غلبہ رکھے، لیکن اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے۔ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو یاد رکھنا ایسے انسان کو اللہ تقوی کی راہ کے اوپر چلاتا ہے۔ جو اپنی ذات کے عمل کو بچاتا ہے تو ذات کے عمل کو بچانے کے لیے اس نے زبان کے عمل کو بھی بچانا ہوتا ہے، اس نے اپنی آنکھ کو بھی بچانا ہوتا ہے، اس نے اپنے کان کو بھی بچانا ہوتا ہے، اس نے اپنے ہاتھ کو بھی بچانا ہوتا ہے، اس نے اپنے قدموں کو بھی بچانا ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے اس نے اپنی مجلسوں کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ جب انسان صاحب بصیرت ہونا شروع ہوتا ہے تو یہی معاملات اس کی سمجھ میں آنا شروع ہوتے ہیں، گھر بار سے لے کے، استاد سے لے کے، سلسلے سے لے کے، عبادت اور ریاضت کے لحاظ سے ہر چیز کے اندر اللہ اس کو صاحب بصیرت بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہوتا ایک دن میں نہیں، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، دن رات ایک ہوتا ہے، بارہا اس کو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، بارہا اللہ کے حضور اپنے عمل کو پیش کرنا پڑتا ہے، اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا پڑتا ہے۔ اب قابلیت کے اوپر انسان چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل اور دماغ اور ذہن کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جب کسی عمل کے اوپر اس کو دسترس ہو جائے وہ کہتا ہے میں بڑا قابل بن گیا ہوں۔ نمازی ہے، نماز کے اوپر فخر کر رہا ہوگا، قاری ہے، قرآن کے اوپر فخر کر رہا ہوگا، کرنا چاہیے اللہ کے لیے، لیکن یہ اس صورت میں چیزیں فائدے مند ہوں گی جب اس کی مطابقت میں انسان کا عمل ہوگا۔ اگر وہ عمل چاہے عبادت کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا کر رہا ہے تو یاد رکھنا یہی عمل اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو قابلیت شرط نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں قبولیت شرط ہے کہ بڑے سے بڑے عمل کی اللہ بندے کو توفیق دے دے، اور اس عمل کے اوپر بندہ ثابت قدم ہو جائے، اس عمل کے ساتھ جو علم جڑا ہوا ہے وہ اللہ بندے کو پہنچانا شروع کر دے، اور وہ علم انسان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اور اس علم کی روشنی میں بندہ سفر کرنا شروع ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ صاحب بصیرت بن جائے، ساری زندگی وہ اس راہ میں کبھی مار نہیں کھاتا، مقابلہ ضرور ہوتا ہے، کبھی نفس سے ہوگا، کبھی شیطان سے ہوگا۔ ہم تو ظاہر کے شیطانوں سے بھی باقاعدہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور باطن کے شیاطین سے بھی جنگ جاری ہوتی ہے کہ نفس کے تصرفات بھی غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی دل کی نفسانیت بھی غالب آ جاتی ہے۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں اس راستے کا کہ یہ چیزیں اس راستے میں نہیں ہیں، کبھی انسان کی روشنی بہت دور بڑی ہوتی ہے کہ جو دور کا معاملہ ہوتا ہے اس کو قریب نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی ایسی محرومی ہوئی ہوتی ہے اس بصیرت کے اندر کہ قریب ہوتے ہوئے وہ دور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بصارت کے اوپر یقین کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہیں وہی سمجھ آ رہا ہے، جس کا نظارہ ہو رہا ہے وہی عقل میں سما رہا ہے، جن معاملات کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں بس اسی کی سمجھ آ رہی ہے، جبکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم باطن کے مسافر ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ اس باطن کو ظاہر کر کے اس کی روشنی میں، اس کے نور میں ہدایت پا کے اس راستے کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کمزوریاں اپنی ہیں۔ یہ وہی پچھلی باتیں لے کے چل رہا ہوں جن کا تعلق آداب کے ساتھ ہے۔ ابھی محبت کا دعویٰ بعد میں، عقیدت کا دعویٰ بعد میں، عشق کا راستہ بعد میں، پہلے وہ چیز جو ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے اس راہ کا سالک بننے کے لیے، اس راہ کو طے کرنے کے لیے، وہ ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر میں اللہ نے آپ کو وہ انعام اور اکرام دے دیا، ظاہر میں اللہ نے اس نعمت سے آپ کو نواز دیا، یہ جتنے بھی آپ معاملات کر رہے ہوتے ہو، چاہے آپ تسبیح کے اوپر کاٹ رہے ہوتے ہو،
یا آپ کسی کی توجہ کے اوپر کسی کا عمل کاٹ رہے ہوتے ہو، یا آپ کی توجہ کی برکت سے دوسرے کے معاملات بن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ابھی ظاہر میں کام کر رہی ہیں۔ اب ظاہر کے اندر اللہ نے آپ کو اس نعمت سے نواز دیا، جو اتنی بڑی قربانی آپ نے دی کہ آپ کو خالی نہ چھوڑا۔ جب کوئی بھی کام اللہ آپ کے ہاتھ سے کرواتا ہے تو اس وقت آپ کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے، آپ کی قوت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اپنے اوپر یقین بھی ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اور مجھ جیسے انسان کو وہ تاثیر پہنچ گئی ہے کہ میری وجہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میری وجہ سے دوسرے کا معاملہ بن رہا ہے، میری وجہ سے دوسرے کے عمل کے اندر درستگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ نعمت، رحمت اور خیر رکھی ہے کرنے والے کے لیے، لیکن یہ وہ عمل ہے جو اس کرنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کرنے کے ساتھ جو عمل ذات کا اللہ کے لیے مقصود ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، کہ اس کے ساتھ ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو انسان کو سمجھ میں آتی ہیں اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کرنے کی وجہ سے، کہ یہاں اللہ نے اتنے بڑے معاملات ہمارے ہاتھ سے کروا دیے ہیں، جہاں دوسرے کی جان کے اوپر آئی ہوئی تھی، اس کی جان کی خلاصی ہو گئی، اللہ نے وسیلہ مجھے تجھے بنا دیا۔ جو دوسرا اتنے بڑے معاملات کے اندر پھنسا ہوا تھا، مشکلات میں دوچار تھا، اس کی مشکلات دور ہو گئی، اللہ نے وسیلہ تجھے مجھے بنا دیا۔ اب یہ تو ظاہر کی بات ہے، ٹھیک ہے، عمل خیر والا ہے، بہتری والا معاملہ بھی ہے، لیکن اس کو ذات کے عمل کے اندر اثر کرنے کے لیے اور اس چیز کو جاننے کے لیے، اپنے عمل کو کھولنے کے لیے یہ بہت سارا وقت لگتا ہے۔ ساتھی کہتے ہیں استاد جی، اب کہتے ہو عمل کھلتا نہیں ہے۔ نہ کھلنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان باطن کا مسافر ہو، اور باطن کے اندر جو چیز اس کو میسر ہو، ذات کے اندر اس کا منصف ہونا ضروری ہے۔ اگر ذات کے اندر جس نعمت سے بھی اللہ نے اس کو مالا مال کر دیا، اس نعمت کے ساتھ وہ منصف نہیں ہے نا، کبھی بھی اس کا حصول نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کو بصیرت کا حصول نہیں ہوتا۔ اب بصیرت کا اگر حصول نہیں ہے، جو مرضی وہ کر لے، جنات کو بگا لے، جادو کی کاٹ کر لے، اپنے حال سے بے خبر، اپنے حال کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی خبر ہی نہیں ہے، اور اس میں اپنے آپ کو قصوروار کبھی مانتا ہی نہیں۔ مانتا کس لیے نہیں ہے؟ میں تو اللہ اللہ جو کر رہا ہوں۔ مانتا اس لیے نہیں ہے میں جو چلہ کشی کر رہا ہوں۔ مانتا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے جنات بگانے کا طریقہ آتا ہے۔ مانتا اس لیے نہیں ہے کہ میں جادو کی بڑی سی بڑی کاٹ کر لیتا ہوں۔ اب تیرا وہ نہ ماننا شروع والی بات، جہاں ذات کا انسان منکر ہوتا ہے کہ کمالات کا حصول ہونے کے باوجود کمال صرف اسی چیز کو سمجھ لیتا ہے جہاں اس نے ذات کا عمل اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہوتا ہے، کہ رتی بر بھی کبر باقی نہ رہے، اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ جب اس چیز کو بھولتا ہے، وہیں اپنی ذات کے اندر وہ نقصان اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں آپ کو اس چیز سے بچایا جائے، اسی لیے چاہتے ہیں ہمیں آپ کو اس چیز سے نکالا جائے جو انسان کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے، جو انسان کو اس کی ذات کے اندر نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ اس لیے اگر ہم کوئی بھی عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں، خدا نخواستہ ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر تضاد ہو، تو وہ عمل ہمارا ریا والا ہوگا، وہ ہمارا عمل دکھلاوے والا ہوگا۔ بظاہر ہمیں وہ خیر والا نظر آ رہا ہوگا، لیکن ہماری شر کا غلبہ ہمیں اس کے اثر تک پہنچنے نہ دے گا۔ اس کے اندر زیادہ تر انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان بچاتا صحبت کے ذریعے ہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا صادقین کو سنو، بڑا خاص جملہ قرآن حکیم کے اندر۔ اب یہ صحبت کے اوپر آیا کہ ہم جمع کیوں کرتے ہیں، یہ صحبت کے اوپر آیا کہ ایک ساتھ ذکر کیوں کرتے ہیں، یہ صحبت کے اوپر آیا ایک ساتھ سفر کیوں کرتے ہیں، یہ صحبت کے اوپر آیا ایک ساتھ بیٹھتے کیوں ہیں۔ تو قرآن حکیم واضح اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میں یہ نہ کہوں گا کہ وہ ساری صفات کا حصول ہمیں ہو گیا ہے، یہ ضرور کہوں گا
آپ اس راستے کے نقال بن کے چل رہے ہیں، اسی راستے کے اوپر چلنے والوں کے ساتھ محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ الحمدللہ دعویٰ بھی ہے، اور انہی کے ساتھ ہماری نجات ہونی ہے، اسی راستے کے پیروکار ہیں، لیکن ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہی ہم نے اس صحبت کو اختیار کیا۔ تو صحبت کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، یہ میری بات نہیں ہے، پہلے تو قرآن حکیم کا حکم آ گیا کہ جب انسان اپنی ذات کو بچانا چاہے، جب انسان معاملہ فہم بننا چاہے، جب انسان اپنی ذات کے عمل کو سمجھنا چاہے، تو قرآن حکیم واضح اعلان کر رہا ہے کہ صادقین کی صحبت کو اختیار کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ محض تقریر سن لینا کافی نہیں ہے، صرف کسی کی مجلس میں بیٹھ لینا کافی نہیں ہے۔ صحبت کا مطلب یہ اس کا ہم نشیں ہوا جائے، اس کے ساتھ چلا جائے، اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اس کو سنا جائے اور اس کے حال سے خود لیا جائے۔ اب یہ جو بات کر رہا ہوں، جو آگے چل چکے ہیں ان کو سمجھ بہت آسانی سے آ رہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے قید لگائی مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ چلو گے تب یہ چیز نصیب ہوگی، اگر چلتے ہوئے انکار کر دو گے تب بھی محروم ہو جاؤ گے۔ تربیت کے دو انداز ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دور رکھ کے دیا جاتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے کسی کو قریب کر کے دیا جاتا ہے۔ اب جو دور رکھنے والا یہ کہے کہ مجھے دور رکھا گیا ہے، میں اس سے محروم ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں جو اللہ بناتا ہے، جو اللہ بندے کو پہنچاتا ہے، وہ انوارات ہوتے ہیں، اور وہ روح انسان کے اندر پہلے ہی موجود ہے نور کی شکل میں۔ روح مکان اور زمان کی قید نہیں رکھتی، یاد رکھنا۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے انسان کعبے کی طرف عبادت کرتا ہے اور دل کی عبادت جب وہ کر رہا ہو تو اس کا کعبہ جو ہوتا ہے اس کا شیخ ہوتا ہے۔ عجیب جملہ کا، یاد رکھنا۔ اس لیے کہ عبادت اس کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اسی لیے بیت اللہ کے اندر جو انسان جا کے طواف کرتا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ یہاں آ کے کرو گے، تمہارا چہرہ اس طرف ہوگا، نماز اس طرف ادا کرو گے کہ عبادت میری کرنی ہے، ان پتھروں کو پوجنے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو دیکھ کے بھی یہ فرمایا تھا، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو عمر کی نگاہ میں تیری پتھر کے علاوہ کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ صرف حضور علیہ السلام کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کر رہا ہوں۔ اب جب راہ سلوک ہے، یہاں فیض انسان کا سینہ بسینہ چلتا ہے، راہ سلوک کے اندر ایک انسان کے دل سے نکلتا ہے دوسرا دل بنتا ہے، ایک سینے سے نکلتا ہے دوسرا سینہ منور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھنا، تو فرمایا انسان جب کسی کے ساتھ چل پڑے، کسی کا ہم خیال بن جائے، کسی کا ہم نشیں ہو جائے، تو جس کے ساتھ وہ جڑا وہ دل اس کا کعبہ بن گیا۔ اب وہاں سے آئے گا تو اس کا دل منور ہوگا، وہاں سے آئے گا تو اس کا دل روشن ہوگا، وہاں سے آئے گا تو یہ چل پائے گا، وہاں سے آئے گا تو اس کی راہ روشن ہوگی۔ اب انسان اگر خود اس روشنی کو بند کرنا چاہے، خود اس روشنی کو ہٹانا چاہے، خود اس روشنی کے اوپر تالا لگانا چاہے، تو یاد رکھنا یہ انسان کے لیے محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔ جب انسان راہ سلوک کے اندر کسی معاملے میں پھنس جائے، کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہ آئے، تو اصول سب سے پہلے یہی ہے، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ اس کے اوپر انسان کو صبر کرنا چاہیے، ہاں اس کی مخالفت نہ کرنی چاہیے۔ مخالفت کر کے انداز سے یہ نہ سمجھانا چاہیے کہ ہاں میں خفا ہوں، ٹھیک ہے جی، میرا چہرہ بتا رہا ہے، میرا طریقہ کار بتا رہا ہے، تیرے پاس آؤں گا نہیں، بیٹھوں گا نہیں، تو نے کیا میرے اوپر محنت کی؟ اب شیطان تو اسی طاق میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا، روح زمین کے اوپر اگر اس کو کسی سے تکلیف ہوتی ہے وہ ذاکرین سے ہوتی ہے، کیونکہ ذکر کرنے والا ڈائریکٹ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ہما وقت جڑا ہوتا ہے، اس قدر جڑا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے پہلے اس کا ذکر ناسوت کے اندر چلتا ہے، زبان کا ذکر اس کا حاوی ہو جاتا ہے تمام مخلوقات کے اوپر، پھر وہی ذکر اس کا ملکوت کے اوپر اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھنا فرشتوں کا عالم ہے، اب فرشتے وہاں اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے ہوئے تھے۔ علماء کرام سے آپ نے بہت ساری احادیثیں سنی ہوگی، اب وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس عبادت کے اندر چاہے تسبیحات کر رہے ہیں، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ جو اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا اسی کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔
لیکن انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑا نہ ہے، اس کو بھی محنت کرتے ہوئے جب یہ اپنے درجے سے آگے بڑھتا ہے، یاد رکھنا اس کا ذکر بھی اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں فرشتوں کی تسبیحات چل رہی ہوتی، اس کی زبان بند بھی ہو جائے، اس کا دل کا ذکر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ملکوت کا عالم کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے اس کے اوپر ظاہر ہو جائے، ضروری نہیں ہے سب کچھ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے، ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ جس جگہ بھی ہو، جس مجلس میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، اس کا دل حاضر ہونا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، بس اس لیے صحبت میں رکھا جاتا ہے کہ اس کمال درجے کے اوپر انسان پہنچ جائے کہ ہمیشہ اس کا دل حاضر ہو جائے۔ اس سے بڑھ کے بھی ہے، روح زمین کے اوپر چلتا ہے، مشقتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، برداشت کرتا ہے، ہر ایک چیز کو یہ بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذکر چلتے چلتے وہ جو جنت کا فیض ہوتا ہے جبروت کا، وہ بھی اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب خوشی اور غم ہر ایک اس کا اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ جو محنت کرتے ہوئے انسان اپنے دل کو بڑھاتا ہے اور اللہ اور رسول کی قربت میں آتا ہے، اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے، ذات کو فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے عیوب کو اپنی ذات سے دور کرتا ہے، اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے، عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، آداب کو سیکھ جاتا ہے اور عشق کے راستے کے اوپر چلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ درجہ آخری ہے، یاد رکھنا، وہ مقام اس کو لاہوت کہا جاتا ہے صوفیہ کے ہاں، جہاں صرف اللہ کے انوارات ہوتے ہیں، اور یہی بندہ جو روح زمین کے اوپر ہوتا ہے، محنت کرتے ہوئے، اپنی ہر برائی کو مٹاتے ہوئے، اپنے اخلاق کو درست کرتے ہوئے اللہ کی قربت اتنی پا لیتا ہے، اس کے اوپر جو انوارات ہوتے ہیں وہ انوارات وہاں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں جہاں اس کا نور اس نور سے ملتا ہے، تو اس کے بعد یہ پورے کا پورا ہی اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے میری کوئی طلب باقی نہ رہی، اب یہ کہتا ہے میری کوئی خواہش باقی نہ رہی، اب وہ کہتا ہے کوئی معاملہ میری ذات کے اوپر رہا ہی نہ، میرے معاملات سنبھال اللہ نے لیے، میری مشکلوں کو اٹھا اللہ نے لیا ہے، ہر معاملہ میرا اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ یہ انتہا ہوتی ہے، اور اس انتہا کے اندر ہر ایک اپنے تقوی کے اوپر، ہر ایک اپنی محبت کے اوپر، ہر ایک اپنے عقیدت کے اوپر، ہر ایک اپنے عشق کے اوپر سفر کیا کرتا ہے۔ بہرحال یہ بڑے دور کا مقام ہے، اس سے پہلے انسان کو نیچے رہنا چاہیے۔ ابھی تو ذات کا عمل ہم نے جانا ہی نہ، ابھی ہم ذات کو کھول ہی نہ سکے، ابھی ہم ذات کو پہچان ہی نہ سکے، ذرا سا مخالفت میں کوئی عمل آتا ہے وہی اس ہم نشینی کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ ہم نشینی اس لیے خاص چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ہم نشینی دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اتور کی دکان ہے عطر والے کی، اگر کوئی اس کی ہم نشینی کرتا ہے، وہاں جا کے بیٹھتا ہے، وہاں سے عطر کو خریدتا نہیں ہے، یا تو وہ عطر والا خود اس کو عطر دے دیتا ہے، یا اس کو توفیق مل جاتی ہے خرید لیتا ہے۔ یہ دونوں توفیقیں نہیں ملتی، فقط بیٹھا رہے تو اٹھ کے آئے گا تب بھی اس سے وہ خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور کہا ایک دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بٹھی دھوکنے والے کے پاس انسان بیٹھ جائے، اب اس میں کوئی بھی چیز اس نے ایسی ڈالی ہو، چاہے وہ کالوں کا کام کر رہا ہو یا کوئی اور ایسا دباغت کا کام ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے وہاں بدبو ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئلے ڈالے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی چنگاریاں اڑا کرتی ہیں، تو اس بیٹھنے والے کے کپڑوں کو بھی جلا دیا کرتی ہیں، اور بعض اوقات بدبو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے وجود سے کپڑوں سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس میں سے خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جس کی ہم نشیری اتور والوں کے ساتھ ہو، کہ اس مجلس میں وہ بیٹھتا ہو، اس مجلس کا اثر بے شک وہ خوشبو اس کے پاس نہ ہو، لیکن اس کی برکت سے وہ اس کے وجود سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہی اس مجلس کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر وہ پوری چیز نہ ملے، وہ پورا اس سے نہ کھلے، لیکن وہ اثر جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس قدر اس کے مقدر میں نصیب میں ہے، اللہ اس کو پہنچانا شروع کر دیتا ہے، وہ اثر اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اثر اس کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، فقط اس ہم نشینی کی وجہ سے۔ اور یہ ربط سارا دلوں کا ربط ہوتا ہے، اور انسان اپنی نسبت کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ نسبت کہتے ہیں کس کو؟ تعلق کو، جوڑ کو۔
ایسا تعلق، ایسا جوڑ محض دنیا کی طرح نہیں کہ عام استاد اور شاگرد ہو گیا، کوئی پیشے کا کاریگر ہے، اس کو کوئی پیشہ سکھا رہا ہے، جیسے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا استاد ہے، نہیں، یہ وہ تعلق نہیں ہے، یہ تعلق بھی باطن کا تعلق ہے، یہ تعلق بھی وہ تعلق ہے جو ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، یہ وہ تعلق ہے جو دل کا ہے، جو دل کو دل سے نور دیتا ہے اور اس کو روشن کرتا ہے۔ بخوبی آپ حضرات جان چکے ہوگے، جو آگے بڑھ چکے ہو، جن کا ذکر ان کے دلوں کے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے کہ محض اس صحبت کو اختیار کرنے سے ہی، اس طرف توجہ کرنے ہی سے وہ نور متوجہ ہو کے دل میں وہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہاں دل میں کوئی چیز آنا شروع ہو گئی ہے، کوئی چیز اترنا شروع ہو گئی ہے، دل سے کوئی چیز سمجھانا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس ہم نشینی کی وجہ سے ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد یہ نہیں ہوتا کسی کو ہاتھ میں کتاب تھما دے کہ یہ کتابچہ تو لے لے، اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، کہا نہیں، شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مرید کے دل میں آگ لگا دے، مرید کے دل میں آگ لگا دے تاکہ اس کا دل اللہ کے لیے تڑپنے والا بن جائے، اور یہ کمال اور یہ مہارت اس سلسلے کو، اس شیخ کو نصیب ہوتی ہے جو دل کی توجہ اللہ کی طرف کروا سکتا ہے، محض ذات کے لیے نہیں۔ یاد رکھنا، اگر مرید بھی شیخ کی ذات میں گم ہو گیا، اس نے اگر اپنی شیخ کی ذات کوئی مقصد سمجھ لیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ یوں یہاں سارا معاملہ اللہ کے لیے کروایا جاتا ہے، شیخ اس کا مقصد نہیں ہے، شیخ کی ذات اس کا مطلوب نہیں ہے، مطلوب اور مقصود اللہ کی ذات ہے، بطور وسیلہ تو اس کے کام آ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کوئی غیب کا دروازہ کھلوا دے گا، اس کو کسی بڑے معاملے سے پار کروا دے گا، وہ فقط اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ ہی بندے کو کرواتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہی حاجت روا بنتا ہے، مطلب یہ کہ وہی مشکل کشا بنتا ہے، یہ سارے وسیلے جن کو انسان اختیار کرتا ہے۔ اب شیخ کے ساتھ ذات میں عقیدت یہ ہو گئی کہ نہیں نہیں یہ میری ان چیزوں کو جانتا ہے، نہیں نہیں اس کے اوپر وہ حال ہوتا ہے، وہ اس چیز سے آگاہ ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب بندہ تربیت کروانے کے لیے آتا ہے، جس کے ساتھ چلتا ہے، اگر اس کا حال اس کے دل کو متوجہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو حال چل رہا ہوتا ہے وہ اللہ اس کے اوپر کھولتا ہے۔ یہ اس کا اصل راز و نیاز ہے، باطن کی محنت ہے، معرفت کا علم ہے، وہ بھی کھولتا اس لیے ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، تاکہ یہ سیدھی راہ کے اوپر آ سکے، جہاں اس کی کمزوری ہے اس کمزوری کو یہ دور کر سکے، اس لیے نہیں ہوتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاثیر موجود ہو شیخ کے اندر کہ جب وہ توجہ کرے تو اس کے دل کے اندر آگ لگنا شروع ہو جائے۔ اور اسی کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں نا، یہ جو عشق ہوتا ہے اس کی تاثیر جو ہوتی ہے جو آگ کی تاثیر ہوتی ہے کہ ایک خانہ بخانہ ہوتی ہے اور ایک سینہ بسینہ ہوتی ہے۔ اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے انسان وہ ہو جو اپنی ذات کو جلانے والا ہو، انسان وہ ہو جو اپنی ذات کو مٹانے والا ہو، انسان وہ ہو جو اپنے عیوبوں کو دور کرنے والا ہو، انسان وہ ہو جو اپنے اخلاقیات کو سنوارنے والا ہو، انسان وہ ہو جو اپنے کردار کو بنانے والا ہو، انسان وہ ہو جو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے والا ہوگا، تب جا کے ان صفات کا حصول ہوتا ہے، ورنہ ساری زندگی دعوے دار بن کے چلتا ہے۔ پہلی تو چیز یہ ہے شیاطین اس کو اتنا الجھا دیتے ہیں، اتنا پسا دیتے ہیں، اس کے خیالوں کے گرد بھی وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، جن پردوں کو وہ ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے ان پردوں کو یہ اٹھنے ہی نہیں دیتے۔ اس سے پہلے انسان ہی کافی ہوتا ہے ان پردوں کو اپنے اوپر اوڑھنے کے لیے، ان کو نہ ہٹانے کے لیے۔ ان کو نہ ہٹانا یا اوڑے رکھنا صرف ایک ہی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کمزوری اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اس کی اپنی کمزوری اس کو دیکھنے نہیں دی رہی ہوتی، اس کی اپنی کمزوری اس کو سمجھنے نہیں دی رہی ہوتی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب اس راہ کے اوپر آپ آئے ہو تو آپ صاحب بصیرت بنو۔ جب آپ صاحب بصیرت بنو گے، ذات کے اندر معاملہ فہم ہو جاؤ گی۔ اب وہ جو معاملہ فہمی تمہیں نصیب ہوگی وہ تمہاری وجہ سے نہ ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس میں انسان کا نفس دور ہو جاتا ہے، اس میں شیطان کے عمل سے انسان بچ جاتا ہے،
خالصتاً اللہ کے نور کی روشنی میں یہ چلتا ہے، یہ سفر کرتا ہے، اس کا ہر معاملہ بنتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں کھلتی اس کے اوپر اور اس اپنی ذات کی اس کیفیت کو نہیں پہچانتا یا اس تک نہیں پہنچتا، تو یوں سمجھو کہیں نہ کہیں وہ پھنسا ہوا ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کسی چیز کا غلبہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اب ہر چیز شیخ کے اوپر کھلے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض کیفیات ضرور کھلتی ہے۔ غلطی ایک کرے گا، اصلاح پوری جماعت کی ہوگی۔ ایک کے اندر وہ کمزوری آئے گی، سب کو کمزوریوں کا پتہ چلے گا، کیونکہ راہ سلوک کا اصول ہی ہے۔ بعض اوقات ایک چیز بیان کی جاتی ہے، وہ ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے ہو، بعض اوقات ایک چیز سب کے لیے ہو۔ یہ ضروری ہے اس ذکر کے ساتھ، اور اس بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو یوں سمجھو انسان ابھی تک بہت پیچھے ہے، ابھی تک اس کی محنت اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اس لیے 12 ماہ کو رگڑا لگاتے ہیں، آج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے اوپر مثال دیتے، وہ مثال دیتے کمہار کی، کہ مٹی کو کمہار کے پاس لایا گیا تو مٹی کمہار سے کہنے لگی کہ مجھے تو کیوں لایا ہے؟ اس لیے کہ تو مجھے کوٹے گا، مجھے اس لیے لایا ہے کہ تو پاؤں کے نیچے روندے گا، مجھے اس لیے لایا ہے کہ تو مجھے زمین کے اوپر بارہا میرے حصے کے اوپر مجھے پٹکے گا۔ کہاں، اسی لیے تو لایا ہوں کہ تجھے میں کسی قابل بناؤں۔ ابھی تو کسی قابل نہیں ہے، ابھی تو کوئی تیری اہمیت نہیں ہے، ابھی تو تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب تک تو میرے ہاتھوں میں نہ آئے گی، جب تک تجھے میں قدموں کے نیچے مسلوں گا نہیں، جب تک میں تجھے زمین کے اوپر پٹکوں گا نہیں، تیرا نکھار واضح نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی تجھے اپنی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو اپنی حقیقت سے آگاہ ہی نہیں ہے۔ میں بارہا اس عمل سے تجھے گزاروں گا تو بڑی قابل چیز بن جائے گی، تیری قدر بھی ہو جائے گی، تیری قدر اس طریقے کے اوپر ہوگی، تجھ سے خوبصورت برتن بنیں گے، گلاس بنیں گے، وہی گلاس بادشاہوں کے آگے پیش کیے جائیں گے اور سارے تیرے اوپر فخر کریں گے، تیری زیب اور زینت کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا جب تو اس مشقتوں سے اپنے آپ کو گزارے گی۔ تو فرمانے لگے جب مٹی نے اس چیز کو سنا تو خاموش ہو گئی اور بلا جھجک اپنے آپ کو اس کمار کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ اس نے اس کے اوپر محنت کی، مختلف مراحل سے اس کو گزارا اور حقیقتاً کسی قابل بنایا۔ جب دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے دنگ رہ جاتا ہے، اس کے اوپر نقش و نگار بھی اس کو نظر آتے ہیں، اس کے اندر اس کی ضرورت بھی وہ پوری کرواتی ہے، جیسے وہ گلاس بن جاتا ہے، سرائی بن جاتی ہے، کوئی معاملہ۔ اب وہ ایک عمل سے گزری تو اس قابل بنی۔ تو یہ مثال حضرت انسان کی ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی انسان اپنی ذات کے خمیر کو درست کرنا چاہے، اس لیے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، تمام اولیاء اللہ سے اندر مٹی کی مثالیں دیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری قابلیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری داتیں موجود ہوتی ہیں۔ آج بھی دیکھو تمام دنیا کے ظاہری طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اسی مٹی سے ان داتوں کو نکالتے ہیں، یہاں تک کہ ایٹم بم بھی انہوں نے بنا لیا، تمام جہاز ہواؤں کے اندر اڑا دیے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا لی، لیکن اسی مٹی سے جو حضرت انسان بنا، اس کو جو درجہ اور مقام حاصل ہوا، یہ اس غفلت میں پڑا ہوا ہے، یہ اس خواب کی دنیا میں چل رہا ہے، یہ حقیقت سے آگاہ نہیں ہونا چاہ رہا، تو اس کی اپنی کمزوری ہے۔ تو جب راہ سلوک میں انسان چلتا ہے تو اس کی مثال اس مٹی کی طرح ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، جب وہ اپنے معمار کے ہاتھوں میں جاتی ہے تو وہ معمار اپنے مطابق اس کو تیار کرتا ہے، تو اس مٹی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کن مراحل سے گزرنا ہے، تو اس مٹی کو بھی پانی دیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ کو بھی ذکر پلایا جاتا ہے، اس ذکر پینے کے بعد جب مٹی کے اندر یہ اہلیت بن جاتی ہے پھر اس کو پٹکا جاتا ہے۔ اب ذکر تو پی لیا، صبر کی کیفیت کتنی آئی، اب ذکر تو پی لیا، شکر کتنا سیکھ سکے، اب ذکر تو پی لیا، مؤدب کتنے بن سکے، اب ذکر تو پی لیا، عقیدت کتنی آئی، اب ذکر تو پی لیا، تمہارے اندر عشق کتنا آیا اللہ رسول کے لیے۔ اب یہ جتنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، جن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی، جب کیفیت آئی، معاملہ آیا، انسان اس میں پھنسا تو اس سے ہی وہ منکر ہو جاتا ہے، پھر وہیں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر مثال دیا کرتا ہوں، تو جس نے یہاں عقل کا گھوڑا گھوڑایا وہ مار کھا گیا، کیونکہ ابھی اس کو اس چیز کا پتہ نہ ہے۔
کہ کن مراحل سے وہ گزر رہا ہے، کون سی کیفیت اس کے اوپر موجود ہے۔ پھر اسی ابتدا والی بات میں جاؤں گا، نفسانی کیفیت کا غلبہ ہے، یہ شیطان کا تصرف چل رہا ہے، یا اس کو کوئی چیز ایسی مقصود اور مطلوب ہے کہ نفس کی گہرائیوں میں موجود ہے جو اس کی ذات سے نکلنے نہیں دے رہی۔ تو عزیز ساتھیو، یہی چیزیں شروع سے لے کے انتہا تک انسان کے اوپر چلا کرتی ہیں، اس لیے انسان بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان ان تمام احسانات کو بھول جاتا ہے جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ اور اس کو تو چھوڑو، انسان تو اتنا ناشکرہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ جو رب انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جو رب اس کو پالنے والا ہے، جو رب اس کو زندگی دینے والا ہے، جو رب اس کو صحت دینے والا ہے، جو رب اس کو رزق دینے والا ہے، جو ہر معاملے میں اس کے کام آنے والا ہے، اسی کی نافرمانی کیے جا رہا ہوتا ہے، اسی کا انکار کیے جا رہا ہوتا ہے، اسی کا باغی ہو کے چل رہا ہوتا ہے، اسی کی مخالفت میں چل رہا ہوتا ہے، یہ اسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ تو انسان اگر کسی کے ساتھ نیکی کرے، اس سے کیا توقع رکھ سکتا ہے کہ میری نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ ہی دیا جائے گا؟ کیونکہ قرآن تو کہتا نا، الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دیا جاتا ہے، لیکن کمزوری انسان کی اپنے اندر موجود ہوتی ہے، اس لیے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی انسان معاملہ فہم نہیں بن پاتا، اس لیے انسان اس چیز کو سمجھ نہیں جاتا۔ مثال دی جائے، ساتھی ہمیں کیا کہتے ہیں، ہمارے دل کا آئینہ ٹوٹ گیا ہے، تو ہم نے بھی کہا یار کس دور کی بات کر رہے ہو، اللہ نے وہ توفیق دی، ہم آج نیا آئینہ انسٹال کر دیں گے۔ دل کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، اور راہ سلوک بھی وہی ہے کہ جہاں انسان دوبارہ بنایا جاتا ہے، نئے طریقے سے انسان بنتا ہے، ہر چیز اس کی مٹتی ہے تبھی جا کے وہ بنتا ہے، ہر چیز اس کی ذات سے اس سے دور ہوتی ہے تبھی جا کے سمجھتا ہے۔ ہم تو بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے نا، اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی، کبریائی کے لیے نہیں، اللہ معافی دے، ہو سکتا ہے کمیاں ہمارے اندر بھی موجود ہوں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کا اپنا شیشہ دھندلا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک گرد چھائی ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ غبار موجود ہوتا ہے جو صاف نہیں ہوتا، جو اس کو نظر نہیں آنے دے رہا ہوتا، یا اس کی روشنی اس کو محسوس نہیں کروا رہا ہوتا۔ جب وہ گرد ہٹتی ہے، غبار دور ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا اپنا ہی شیشہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے نام کے اوپر بنتا ہے، یاد رکھنا وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ بعض اوقات شاگرد کو کسی کیفیت میں ڈال دیا جاتا ہے، بعض اوقات کسی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے، بعض اوقات سیدھی سی بات کروں گا کسی چیز میں پھنسا دیا جاتا ہے، بعض اوقات جب شیخ کرے تو اس کا معاملہ جدا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ وہ کسی چیز کو بیان کرے گا، کسی چیز کو چھپائے گا، کسی معاملے کو عام کرے گا، اس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ چل رہا ہو وہ کتنا سمجھ پایا ہے، اس کو کتنی بصیرت حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے انسان یہاں بن کے بنتا ہے، یہاں انسان ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، پھر جا کے سنورتا ہے۔ اس راہ میں جو انسان ٹوٹے نا، جو بکھرے نا، وہ سنور سکتا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی یار ابھی ذکر کے ساتھ بھی وہ مراحل آنے ہیں، جب انسان کا ذکر فنیت کو اختیار کر جاتا ہے۔ یاد رکھنا کئی بزرگ ایسے تھے کہ جب وہ ذکر کیا کرتے تھے، اس کا جب غلبہ آتا تھا ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حقیقتاً یہ بات ہوئی ہے، اور ہر ٹکڑا اپنے انداز میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، پھر وہ جڑ جاتا تھا۔ اس وقت اس کے اوپر کیفیت ایسی ہوتی تھی، اور ایسا اللہ کے جلال کا غلبہ آتا تھا کہ اس فنا فی اللہ کے مقام کے اوپر وہ پہنچ چکے تھے۔ ابھی یاد رکھنا فنا فی اللہ بہت دور کی بات ہے، ہم ابھی ابتدا سے ہی باہر نہ نکلے، ابھی ہم نے ابتدا سے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ انتہا تک بھی پہنچائے گا۔ اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، بارہا کہوں گا، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ کب کس کو کون سی منازل طے کروا دے۔ اور یہ بڑے بزرگوں کی بات ہے، جیسا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ کی زیارت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ نے مجھے یہ کہا تو مجھ سے بیعت ہونا چاہتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دے، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا، حضور علیہ الصلوۃ نے مجھے کلمہ پڑھایا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے جب میں نے حضور سے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو 70,000 منازل میری حضور کے کلمہ پڑھانے کی برکت سے اللہ نے طے کروا دی. اس لیے سلطان العارفین کہا جاتا ہے. جو عارفین ہے نا ان کے بادشاہ ہے. لیکن کلمہ بھی کس نے پڑھایا؟ حضور نے. اس بات کو سمجھو. اس درجے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. انسان تو ابھی اپنی ذات کے شک سے ہی نہیں گئی. جس کے ساتھ چل رہا ہوتا اسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی یار میرے ساتھ خیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ابھی پتہ نہیں اس کو کون سے مفادات میری ذات کے ساتھ ہے. ابھی پتہ نہیں کیا معاملات اس کے میری ذات کے ساتھ ہے. تو یاد رکھنا یہ نفس کا غلبہ ہوتا ہے انسان کے اوپر. یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے جس میں اس نے انسان کو پھنسایا ہوا ہوتا ہے. اب ہم تو کبھی بھی تعریفات کو بیان نہ کریں گے. ہم کبھی بھی وہ چیزیں نہ کہیں گے کہ ہاں جی فلاں نے آ کے یہ خواب سنائی, اس کے اندر بہت بڑے درجے اور مقام کا اظہار تھا. درجہ اور مقام بات کی بات ہے, وہ تو جانے اور اللہ جانے. میں تو اس معاملے کو لے کے چلوں گا جو تیری ذات کا میری ذات کے ساتھ پیش آ رہا ہوگا, جو تو معاملہ میرے ساتھ کرے گا. کیونکہ ظاہر میں شریعت ہی مقدم ہے. تو حضور علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ کسی کے اوپر اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک اس کے ساتھ معاملات نہ چلاؤ. تو معاملات کے اوپر حضور نے کہا اس کے ذریعے سمجھو باطن کا تیرا معاملہ تو جانے اللہ جانے. ہم نے اس راہ کی طرف رہنمائی کر دی ہے, ہم اس راہ کی طرف رہبری کر رہے ہیں, اس راہ کے اوپر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, خود بھی چل رہے ہیں, آپ کو بھی چلا رہے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی چلتے ہو آپ معصوم بن جاؤ, ہر شریعت کا حکم آپ کے اوپر سے ساقط ہو جائے, آپ کو خلاصے مل جائے, آپ نمازیں بھی نہ پڑھو, آپ قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو, جو حقوق آپ کے ذمے آپ ان کو ادا بھی نہ کرو, اس کے بعد فقط تسبیح ہلانے کے اوپر یہ کہو کہ ہم اللہ والے بن گئے. اللہ کی قسم آپ کی ذات آپ کو دھوکہ دے رہی. یہ ذات کا دھوکہ ہے. یہ وہ تصرفات جو انسان کے اوپر غالب ہوتے ہیں, جو انسان کو اس کی ذات کے اندر گم کر کے رکھ رہے ہیں, اس کے شر میں, اور اس شر سے انسان نکل نہیں پا رہا. اس لیے بڑی محنت کر کے آپ لوگ چل رہے ہو تو اپنی محنت کو آپ حضرات نے ضائع نہیں کرنا. بھی جیسے محرم الحرام کے عمل چل رہے ہیں تو ان کے اندر اپنے عمل کے اوپر پوری توجہ دینا, ان اعمال کو کرنا. پورے سال میں اجازت یافتہ ساتھیوں کے لیے اللہ نے موقع دوبارہ دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو, اس لیے کہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر. اب یہاں اللہ خود فرما رہا ہے کہ سارے مہینوں کی تعداد 12 ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے. منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اب حرمت والوں میں محرم آ گیا. اب اس محرم کے اندر بھی قربانیاں ہوئی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب آپ عاشوراء بھی داخل ہو چکا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہوئی ہے کہ پورا گھرانہ انہوں نے اپنا حق کے راستے میں لٹا دیا, پورے گھرانے کی قربانی دے دی, چھوٹے چھوٹے بچے قربان کروا دیے, لیکن حق سے دستبردار نہ ہوئے, حق سے پیچھے نہ ہٹے. پیغام وہی دیا کہ آخری وقت کے اندر بھی جب شہادت ان کی ہوئی تو یاد رکھنا سجدے کی حالت میں ان کا مبارک سر کاٹا گیا تھا. تو پیغام وہاں بھی نماز کا دیا, عبادت کا دیا. اب ایسی عبادت اور ریاضت کی کہ اللہ تو علی اصغر کو لے رہا ہے مجھے قبول ہے, علی اکبر کو لے رہا ہے مجھے قبول ہے, عباس کو لے رہا ہے مجھے قبول ہے, آخر میں حسین کی جان بچی ہے, یہ بھی تیرے اوپر فدا ہے, اس کو جیسے چاہے تو لے لے. سر کاٹ کے نیزے کے اوپر بھی لٹکایا گیا. ہر ایک محرم کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا اہل سنت کے ہاں یہ فخر کی بات ہے. اہل سنت کے ہاں یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے. حضور نے تمنا کی تھی شہادت, اللہ نے حضرت حسین کو دے کے اس تمنا کو پورا کیا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کا فرمان یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا. لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھنا, جیسے ادب اہل بیت کا ہے ایسا ہی ادب صحابہ کرام کا ہے. یہ دونوں حضور کی معیت میں چلنے والے, دونوں حضور سے فیضیاب ہونے والے, دونوں حضور سے سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. کسی ایک کے اندر بھی ہم کمی نہیں کر سکتے. اگر ایک کو تشبیہ ستاروں کے ساتھ دی ہے تو یاد رکھنا اہل بیت کو تشبیہ سفینہ نوح کی طرح دی ہے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں,
کسی ایک کی پیروی کرو فلاح پا جاؤ گے. اور جہاں اہل بیت کی باری آئی تو فرمایا یہ سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا. ہمارے لیے دونوں قابل تعظیم ہیں، دونوں قابل احترام ہیں. یہ نہیں ہو کہ صحابہ کی محبت میں آ کے ادھر عداوت معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ ہو جائے، اہل بیت کی محبت میں آ کے کہیں صحابہ کے خلاف بغاوت ہو جائے. یہ خارجی اور رافضیوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے. ہم ان دونوں کے پیروکار ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا جتنے بھی ائمہ کرام کے وہ نام لیتے ہیں اہل بیت کے اندر سے وہ میرے آپ کے ہیں. ہم کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے. یہ بھی یاد رکھنا امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پیروکار ہیں. تو امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باطن کے پہلے استاد امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سارا راہ سلوک طے کروایا، جن کے متعلق امام ابو اعظم حنیفہ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا اگر جعفر صادق کی صحبت میں نعمان نہ ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ یاد رکھنا. تو یہ وہ راستہ ہے اور وہ طریقہ کار ہے جو کسی بھی اہل ایمان کے ایمان سے جدا نہیں ہے. دونوں کی پیروی کرے گا، دونوں کا ادب احترام کرے گا. نہ ان کے مقام کو ہم کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. وہ مقام جو اللہ اور رسول نے ان کے لیے طے کر دیا ہے وہی ہے. اور قرآن حکیم نے بیان کیا ہے واضح قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. حضور کو خطاب ہو رہا ہے. یہ جو ان کو آپ نے دین سکھایا ہے نا، جن کو آپ نے پیروی کروائی ہے، جن کو اپنی راہ کے اوپر چلایا، ان کو بتلا دیجئے میں تم سے کسی معاملے میں اجر نہیں چاہتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی. یہ محبت ہمارے ذمہ یوں سمجھو فرض ہو جاتی ہے، جہاں صحابہ کرام کی بھی ہے، جہاں اہل بیت کی بھی ہے. اور اگر ہم اس کو لے کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ ہر موڑ کے اوپر، ہر مقام کے اوپر ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ایسے بدبخت بھی موجود ہے جو حضور کے صحابہ کے اوپر الفاظ اٹھاتے، برے القاب کہتے ہیں. اب ان بدبختوں کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. اظہار ضرور زبان سے کر سکتے کہ جن کو اللہ رسول نے مرتبہ اور مقام دے دیا ہو، جن کے اوپر قرآن حکیم نے مہرے لگا دی ہو، ان کے مرتبے اور مقام کو نہیں کوئی بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے کہ دونوں کا معیار ایمان کا ہمارے دل میں ایک جیسا ہونا چاہیے کہ دونوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. اور جس چیز کی پیروی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میرے اور تیرے ذمے یہ کہ اس کی پیروی کی جائے. بس اللہ کے حضور دعا یہ ہے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے اور صحیح معنوں میں راہ سلوک کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو باطنی بصیرت عطا فرمائے اور جتنے بھی پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائیں، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائیں، تمام صحابہ کرام صحابیات حضرات اہل بیت کو پہنچائیں، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائیں، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائیں. اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے. بالخصوص ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے اللہ اس کو کامیاب فرمائے. اس کے جو اسباب ہیں اللہ غیب سے پورے فرمائے. ہمارے جتنے بھی ساتھی ان سب کو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حق حلال کا روزگار عطا فرمائے. بالخصوص میرے عزیز نعمان صاحب ان کے والد محترم بہت زیادہ علیل ہے اللہ ان کو شفا یاب فرمائے. اللہ ان کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے. اور جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. بھائی عاطف صاحب کی ساس محترمہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو راہ ہدایت کے اوپر چلنا نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوے پتنگان زندہ باد.